غزوہ موتا میں جب صحابہ اکرام جانے لگے تو لوگوں نے ان جانے والوں کو خیر و سلامتی کے ساتھ واپسی کی دعائیں دینی شروع کیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، غزوہ اس لڑائی کو کہتے ہیں جس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہو، اور سرایا اس لڑائی کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت تو نہ کی ہو، اصحابہ اکرام کی جو ہے لشکر کشی کر کے ان کو روانہ کیا ہو۔ تو فرمایا اس غزوے پر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے اور صحابہ اکرام جو ہے شامل حال تھے، تو جانے والوں کو جو ہے دوسرے مدینہ والے جو ہے خیر و سلامتی کے ساتھ واپسی کی دعائیں دے رہے تھے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شعر پڑھے۔ عرب کے اندر شعر و شاعری کا رواج تھا، بلکہ ان کا ورثہ تھا۔ ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ میں تو واپسی کی بجائے یہ تمنا کرتا ہوں کہ حق تعالی شانہ میری مغفرت فرما دے، اور اس کے ساتھ ایک تلوار سر پر ایسی لگے جو سر کے دو ٹکڑے کر دے، یا کوئی برچھا ایسا مجھ میں گھسے کہ جو انتڑیاں اور جگر چیرتا چلا جائے۔ جب میدان جنگ پر یہ حضرات پہنچے تو ان حضرات کی جمعیت 3000 کی تھی، اور وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ دشمنوں کی جماعت 2 لاکھ ہے۔ اس بنا پر صحابہ میں یہ مشورہ ہوا کہ اول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت کی اطلاع دی جائے، اس کے بعد بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو تو لڑائی شروع کی جائے۔ جب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ مشورہ ہو رہا ہے تو وہ آئے اور کہنے لگے، تم لوگ بھی عجیب ہو، جس چیز کی تمنا میں نکلے تھے اس کے بارے میں مشورہ کر رہے ہو کہ لڑائی کریں نہ کریں۔ تم تو محض شہادت کی طرف میں نکلے ہو۔ ہم نے کبھی بھی سامان اور قوت اور تعداد کے بھروسے پر جنگ نہیں کی، ہم نے ہمیشہ صرف مذہب اسلام کی قوت پر جنگ کی ہے۔ اٹھو اور میدان میں چلو، 2 حال سے خالی نہیں ہیں، یا غلبہ یا فتح یا شہادت، اور ہمارے لیے دونوں چیزیں اعزاز ہیں، یعنی فتح اور غلبہ ایک ہی چیز ہے، اور شہادت یہ بھی جو ہے ہمارے لیے اعزاز ہے۔ ان کی یہ بات سن کر سب کے سب جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور جنگ شروع ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امیر ہوں گے، وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ امیر ہوں گے، وہ بھی شہید ہو جائیں تو اس وقت مسلمان مشورے سے جس کو چاہیں اپنا امیر بنا لیں۔ چنانچہ جب میدان میں جب حضرت زید رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو لوگوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو آواز دی۔ یہ لشکر کے کنارے پر تھے، گوشت کا ایک ٹکڑا ان کے ہاتھ میں تھا، 3 دن سے کچھ بھی چکھنے کی نوبت نہ آئی تھی۔ کسی نے آ کر کہا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اپنے نفس کو ملامت کی کہ تو دنیا میں مشغول ہے، کھانے پینے میں لگا ہوا ہے، اور لوگ شہادت کے منصب پر فائز ہو رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس ٹکڑے کو پھینک کر جھنڈا ہاتھ میں لے کر آگے بڑھے۔ کسی نے وار کیا تو ہاتھ کی انگلی کٹ گئی۔ اس پر انہوں نے 3 شعر پڑھے جن کا مطلب یہ ہے کہ تو محض انگلی تھی جو خون آلود ہو گئی، اور اس کے بعد اور کیا ہوا، اور یہ بھی اللہ ہی کے راستے میں ہوا جو خود بہت اونچی دولت ہے۔ اے نفس، یعنی اپنے آپ کو مخاطب کیا کہ اس بات کو سمجھ لے اگر تو شہید نہ ہوگا تو ویسے مرے گا، مرنا تو بہرحال ہے ہی۔ دیکھ جس چیز کی تمنا تو کر رہا تھا، یعنی کرتا رہا، یعنی شہادت کی، اب وہ سامنے آ گئی ہے۔ اگر تو اپنے پہلے 2 ساتھی یعنی زید رضی اللہ عنہ اور جعفر رضی اللہ عنہ کا کارنامہ کرے گا تو ہدایت یافتہ ہوگا، اور اگر تو نے اپنا قدم ان سے پیچھے ہٹایا تو بدبخت ہوگا۔ اس کے بعد اپنے دل سے کہا کہ تجھے اس وقت کیا خیال ہو سکتا ہے؟ اگر بیوی کا خیال آ سکتا ہے تو اس کو 3 طلاق، اگر غلاموں کا خیال آ سکتا ہے تو وہ سب آزاد، اگر اپنا باغ یاد آ سکتا ہے تو اللہ کے لیے صدقہ۔ اے نفس، کیا تو جنت کو پسند نہیں کرتا؟ خدا کی قسم تو اس کی طرف چل کر رہے گا، خوشی سے چل یا زبردستی سے؟ تو نے بہت زمانہ اطمینان کے ساتھ گزار لیا، اب کیا سوچتا ہے؟ اپنی حقیقت کو تو سوچ، تو نطفے کا ایک قطرہ تھا۔ غرض اس سوچ کے بعد حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ بڑھے اور شہید ہو گئے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سفیان بن الحارث رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو گھر والوں نے رونا شروع کیا، تو فرمانے لگے کہ ایسے شخص کو مت رو جس نے اسلام لانے کے بعد زبان سے کبھی کوئی خطا نہ کی، خطا کا لفظ نکالا، نہ بدن سے کوئی خطا کی، یعنی ایسے شخص کی موت تو اس کے لیے خوشی ہی خوشی ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہونے لگا
تو سنابجی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں پاس تھا، مجھے رونا آ گیا، فرمانے لگے تو کیوں روتا ہے؟ خدا کی قسم اگر قیامت میں مجھ سے گواہی طلب کی گئی تو میں تیرے لیے بہتر گواہی دوں گا، اور مجھے سفارش کی اجازت ملی تو تیرے لیے سفارش کروں گا، اور جہاں تک مجھے قدرت ہوگی تجھے نفع پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں نے جتنی حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھیں اور تمہارے نفع کی تھیں وہ سب تمہیں پہنچا چکا، ایک حدیث کے علاوہ جو اس وقت سناتا ہوں کہ جب میں اس جہان سے جا رہا ہوں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو ان کی صاحبزادی رونے لگی، فرمایا بیٹی رو نہیں۔ بیٹی نے کہا اگر آپ کے انتقال پر بھی رونا نہ آئے تو کس کے انتقال پر آئے گا؟ فرمایا کہ اس وقت مجھے اپنی جان کے نکلنے سے زیادہ محبوب کسی کی جان نکلنا بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ اس مکھی کی جان نکلنا بھی اپنی جان نکلنے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، تو جب موت مجھے اتنی محبوب ہو رہی ہے تو اس پر تو روتی ہے۔ اس کے بعد حمران سے کہا کہ البتہ اس کا ڈر ضرور ہے، یہ ان کا خادم ہوگا کہ کہیں مرتے وقت اسلام نہ میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو جب انتقال ہونے لگا تو فرمایا کہ میرا اونی جبہ لاؤ، وہ لایا گیا جو بہت پرانا بوسیدہ تھا، فرمایا مجھے اس میں کفن دینا، بدر کی لڑائی میں نے یہی پہنا ہوا تھا۔ یہ ان لوگوں کا ذکر خیر ہوا جنہوں نے چلتے پھرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، یعنی اصحابہ اکرام کی مقدس جماعت، یعنی وہ کاروبار میں، تجارت میں، ہر جو ہے کام کے اندر چل رہے ہوتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب کوئی تقاضا آتا، کوئی حکم آتا تو وہ سب کچھ جو ہے چھوڑ چھاڑ کر دین کے لیے جو ہے نکل پڑتے تھے، اور پھر نکلنا بھی ایسا نہیں تھا کہ چلو بھائی نماز کے لیے چلتے ہیں اور جو ہے دیگر اعمال کے لیے نہیں، جہاد کے لیے جہاں جان جانے کا جو ہے وہ وقت ہوتا ہے، جان جو ہے سامنے ہتھیلی پر رکھ کر جانا ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے روانگی کے وقت فرمایا کہ یہ جو صحابہ ہیں میں بتا رہا ہوں ان کو امیر بنا دینا، اگر ان میں سے ایک شہید ہو جائے تو دوسرے کو، تو غالباً 3 صحابہ کے آپ نے نام لیے، تو جب یہ چلنے لگے تو ان تینوں نے یقین کر لیا کہ ہم شہید ہوں گے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جملہ نکلا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تسلی ہو گئی، حالانکہ ابھی لڑائی بھی نہیں ہوئی تھی کہ شہید ہوں گے، اور ویسا ہی ہوا کہ زید بھی شہید ہوئے، جعفر بھی شہید ہوئے، ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ یہ بھی شہید ہوئے۔ تو فرمایا کہ جب آدمی اللہ کے لیے جو ہے جان تک کی بازی لگا دیتا ہے پھر اس کے لیے سارے اعمال آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی یہ صفت تھی کہ وہ اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ غزوہ احد کی لڑائی میں حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے، وہ پاؤں سے تھوڑے معذور تھے، تو 4 بیٹے جو ہے لڑائی کے لیے جا رہے تھے، تو ان کی بیوی نے انہیں تانا دیا کہ عمر میں تو تجھے دیکھ رہی ہوں کہ تو گھر میں دبکا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، اور تیرے بیٹے لڑ رہے ہیں محاذ پر۔ تو انہیں جو ہے یہ بات ہضم نہ ہوئی، اور جو ہے اپنے گھر کے ایک کونے میں گئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ اگر میں شہید بھی ہو جاؤں تب بھی مجھے میرے گھر کی طرف نہ لوٹانا۔ یعنی اندازہ کرو 4 جوان بیٹے ہیں، خود معذور آدمی ہیں، فرمایا احد کی لڑائی کے لیے گئے، شہید ہوئے، تو اصحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف رکھتے تھے اس لڑائی کے اندر، تو جب لاشوں کو اکٹھا کیا گیا تو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کی جو ناش مبارک تھی ان کو جو ہے ہم اونٹ پر لاتے، جب اس کا رخ گھر کی طرف کرتے تو وہ بیٹھ جاتا، بڑی جو ہے اس کو سختی کے ساتھ ہم اٹھانا چاہتے، جو ہے روانہ کرنا چاہتے، لیکن نہیں جاتا تھا، اور جب ہم اس کو احد پہاڑ کی طرف کرتے تو فوراً چل پڑتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے احد کے دامن میں جو ہے دفن کر دو، اور پھر گھر آئے اور پوچھا کہ عمر بن جموح نے کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی؟ تو بیوی نے بتایا کہ انہوں نے یہی مانگی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں جو ہے پھر اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، یعنی انہیں لوٹائے نہیں، میدان کے اندر جو ہے دفن کروا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شہادت کے لیے یہ بار بار کہا کرتے تھے کہ اے اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، تو مجھے اپنے راستے میں جو ہے شہید کروا، پھر مجھے زندہ کر، پھر شہید کروا، پھر مجھے زندہ کر۔ تو فرمایا یہ شہادت کیا ہے؟ فرمایا جب شہید جو ہے اللہ کے لیے جان دے رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے، ہم سب کو جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان کو اللہ کا دیدار جنت میں ہوگا، اور شہید وہ واحد ہے کہ جس کو اللہ دنیا میں دیدار کرواتے ہیں، یعنی جب وہ جان دے رہا ہوتا ہے اللہ اسے اپنا دیدار کرواتے ہیں۔ اور فرمایا کہ
کہ شہید کے بدن سے جو خون کا قطرہ ہے وہ ابھی زمین پر نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ جنت کا سرٹیفکیٹ اس کے لیے نازل کر دیتے ہیں، یعنی جنت اس پر واجب کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو شہادت کی تمنا ہے، تو ہم اپنی جان مرنا تو ہر ایک نے ہے، تو اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، یعنی نماز کا وقت ہو تو نماز کے لیے وقت نکالیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنے کا وقت ہو تو ہم اپنے زندگی کے اندر جو ہے وہ دن کے کوئی وقت مقرر کر کے کاروبار سے وقت جو ہے نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھیں، اور پھر جو ہے اسی طرح اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر جو ہے ہمارے لیے جنت کا راستہ اور آسان کر دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔